میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا السلام غفلت علیکم میں اللہ. ڈوبا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. میرا نام سید عابد محمود. ذی الحجہ، جن احباب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حج کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، بھئی ہم سب کی طرف سے، میری طرف سے اور میرے سب ٹیم کی طرف سے، بچوں کی طرف سے ان کو حج مبارک ہو. جن احباب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قربانی کی توفیق ہو رہی ہے، میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، ان سب کو قربانی مبارک ہو. اب یہ حج اور قربانی یہ اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کی ہے. کس انداز سے اور اس سے ہمیں بڑوں کو کیا سبق ملتا ہے، یعنی کہ ہم عملی طور پر زندگی میں حج سے کیا سبق لیتے ہیں اور قربانی کرنے سے کیا سبق لیتے ہیں. حج ایک ایسا مجمع ہے جو کہ سعودی عرب میں ایک شہر مکہ ہے. وہاں پر سال کے اس مخصوص دنوں میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں آتے ہیں. اب حج کے وقت میں بوڑھے، بزرگ، ضعیف، کمزور، بیمار اور ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی اور بچے بھی، عورتیں بھی. تو ان بچوں، مردوں، عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک خاص وقت گزارا. میرا ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، میں نے ان کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، ان کے ساتھ جو میری اخلاقیات ہیں وہ کیا ہیں. ہاں، تو یہ پوری دنیا کے اندر بحیثیت ایک امت کے ہم لوگوں نے کیسے اکٹھے رہنا ہے. حج کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں. معاشرے میں ہمیں رہنے کی تمیز آ جاتی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا، اپنے حقوق کو دبا کر دوسروں کے حقوق کو مقدم کرنا اور ان کو پورا کرنا. تو حج سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم وہاں 10 دن وہاں پر گزارتے ہیں، 20 دن گزارتے ہیں، اس کے بعد واپس اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے مقام پر باقی سال گزارتے ہیں، باقی عمر گزارتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے اپنا رویہ کیا رکھنا ہے. سب ایک دوسرے کے لیے مہمان، ایک دوسرے کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار سے ملتے ہیں اور ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. کسی بزرگ کو دیکھ لیا تو اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، کسی بیمار کو دیکھ لیا تو بلا معاوضہ اس کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ سب ہمیں جو سبق ملتا ہے یہ حج سے ملتا ہے. اللہ آپ کو بھی بار بار حج کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی بار بار حج کی توفیق دے، اور ہمارے باقی سب جاننے والوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اللہ اپنے گھر میں بلائے اور بار بار بلائے. اور دوسرا پھر اس حج کے کرنے سے ہمارے اعمال بھی درست ہوں. اسی طریقے سے قربانی ہے. اس حج کے آخر میں قربانی کی جاتی ہے، جو کہ ایک ایسی چیز جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے، یعنی کہ پیسہ، جس کے لیے ہم نے پورا سال دھکے کھائے اور پتہ نہیں کتنی مشقتوں سے ہم نے وہ پیسہ کمایا. تو کیا کرتے ہیں جی، اس پیسے کو ہم ایک جانور لیتے ہیں اور جانور لے کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں. تو ایک قربانی نہیں ہوئی، بہت ساری قربانیاں ہوئی. ہمارے جذبات کی قربانی ہوئی، پورے سال کمائے ہوئے پیسے جیب سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی قربانی ہوئی. پھر اسی طریقے سے جانور خریدا، جانور کو اپنے سامنے ذبح کیا، یہ قربانی ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے. لیکن وہ جانور اب ذبح کیا، اس کی ہم نے جو گوشت ہے وہ ہم نے ایسے لوگوں کو بانٹا جن کو پورا سال کبھی گوشت کھانے کو نہ ملا، اور ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا. ہم نے ایسے غریب لوگوں کے پاس گئے، جن کو کبھی سال ہی ہم نے کبھی ان کو نہ دیکھا ہو، اور ان سے جا کر کے ملاقات کی، ان کو ہم نے ان کا حصہ بانٹا. بجائے اس کے کہ ہم ایسے مہمانوں کو اور ایسے اپنے رشتہ داروں کو میں گوشت بانٹیں جنہوں نے خود قربانی کی ہو، اپنے محلے والوں میں جنہوں نے خود اپنے ایک دو جانور کاٹے ہیں، ان کے گھر بیچنے سے ہم ایسے لوگوں کے گھر جائیں یا ایسے لوگوں کے پاس اہتمام کریں اس گوشت کو پہنچانے کا کہ جنہوں نے اکثریت نے سال بھر گوشت کو
نہ کھایا ہو نہ کبھی دیکھا ہو۔ تو یہ ہے قربانی کہ دوسروں کا احساس، چھوٹوں اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کا احساس کرنا اور زندگی گزارنے میں ان کی معاون بننا، ان کی مدد کرنا۔ یہ صرف یہ اس ذی الحجہ کی وقت کی قربانی کا بات نہیں ہے، یہ بقیہ سال بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ تو بقیہ سال بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے امت کے اعتبار سے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے، وہ اللہ کو خوش کرنے والی بن جائے۔ صرف ایک میرے واحد کا مسئلہ نہیں ہے، پوری کی پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر پوری امت کی ذمہ داری ہے اور پوری امت پر ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو ہم، آپ نے، میں نے، سب نے مل کر نبھانا ہے انشاءاللہ۔ تو میری طرف سے سب کو بھی مبارک ہو، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔